تم اسٹوڈنٹس ہسٹری کا چیپٹر برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری ہم نے شملہ وفد تک پڑھ لیا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906۔ مسلمان رہنماؤں کا ایک نمائندہ اجتماع یعنی اجلاس اکتوبر 1901 میں لکھنؤ میں ہوا، جس میں طے پایا کہ مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم قائم کی جائے، یعنی کہ ایک ایسی جماعت قائم کی جائے جو مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ کسی مناسب وقت پر تمام صوبوں کے مسلمان نمائندوں کا اجلاس بلانے کا اہتمام کرے۔ اس وقت تو نمائندہ اجلاس کا اہتمام نہ ہو سکا، لیکن شملہ وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کو اپنی علیحدہ جماعت کی تشکیل کی طرف متوجہ کیا۔ تشکیل کہتے ہیں شکل دینا، متوجہ کہتے ہیں توجہ دلانا، جو قومی سطح پر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ جیسے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی جماعت تھی جو ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی تھی، اسی طریقے سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے، ان کے مفادات کی حفاظت کر سکے۔ مفادات کہتے ہیں فائدے کو۔ تو اس لیے ایک ایسی جماعت قائم کی جائے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرے۔ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس میں برصغیر کے اہم مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں تعلیمی مسائل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کی تشکیل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 کو نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا، کس کی صدارت میں؟ نواب وقار الملک کی صدارت میں، اور اس میں پھر نواب سلیم اللہ خان نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی جو قرارداد ہے وہ پیش کی، اور اس میں کیا ہوا کہ سب نے اتفاق رائے سے اس کو منظور کر لیا، یعنی کہ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے، ایک سیاسی جماعت ہو۔ اس قرارداد کے مطابق مسلم لیگ کے بنیادی مقاصد درج ذیل: برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے مفاہمت اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا، برصغیر کی دوسری اقوام سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور اتحاد کی راہیں ہموار کرنا۔ اتحاد کہتے ہیں یگانگت کو۔ مسلم لیگ کا قیام برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے سیاسی میدان میں داخل ہونے کا نقطۂ آغاز تھا، یعنی کہ اس کے قیام کے بعد ہی مسلمان سیاسی میدان میں داخل ہونا شروع ہوئے، یعنی مسلمان جو ہے وہ برصغیر کی سیاست میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ملک کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے لگے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض پورا کیا اور اس نے حکمرانوں کے سامنے ان کی صحیح ترجمانی کی۔ اب کیا ہوا کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض پورا کیا۔ ظاہری بات ہے مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا شروع کی، اور جو حکمران تھے برصغیر کے ان کے سامنے مسلمانوں کی صحیح ترجمانی کی۔ مسلم لیگ نے اپنے قیام کے بعد مسلمانوں کی بڑی خدمت کی۔ اس کی کوشش سے انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کیا۔ جداگانہ انتخاب میں نے آپ کو بتایا تھا مذہب کی بنیاد پر نمائندوں کا جو انتخاب ہوتا ہے، اور اسے منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں شامل کر لیا گیا۔ منٹو مارلے اصلاحات کہتے ہیں قانون مجالس ہند کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 8 پہ درج ہے، آپ دیکھ لیں اس کو۔ اس طرح انگریزوں نے مسلمانوں کے الگ قومی وجود کو بڑی حد تک مان لیا۔ اب مسلمانوں پر سرکاری ملازمت میں جانے سے متعلق پابندیاں ختم کر دی گئیں، انہیں سرکاری عہدے بھی ملنے لگے۔ ایک مسلمان کو وائسرائے کی کونسل میں بھی لے لیا گیا۔ حکومت نے مسلم اوقاف کے قانون کی منظوری بھی دے دی۔ اس طرح مختلف شعبہ زندگی میں مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح مسلم لیگ ایک طرف تو مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتی رہی اور دوسری جانب اس نے مخالفوں سے بھی گفت و شنید جاری رکھی۔ اب کیا ہوا کہ مسلم لیگ کے قیام سے جو کیا فائدہ ہوئے مسلمانوں کو کہ ان کو جو ہے وہ جداگانہ انتخاب کا حق ملنے لگ گیا۔ منٹو مارلے اصلاحات میں بھی شامل کر لیا گیا اسے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیا اور ان کو سرکاری ملازمتیں دینا شروع کی۔ جو پابندیاں سرکاری ملازمتوں پر مسلمانوں کے حوالے سے لگائی گئی تھیں انہیں بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سرکاری جو عہدے ہیں وہ ملنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مسلمان کو وائسرائے کی کونسل میں بھی لے لیا گیا۔ اس طریقے
حکومت نے مسلم اوقاف کے قانون کی منظوری بھی دے دی۔ اوقاف کہتے ہیں وہ محکمہ جو کہ وقف جائیدادوں کا انتظام کرتا ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان جو ہے وہ ہر طریقے سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ میثاق لکھنؤ 1906 پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی افکار میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ افکار کہتے ہیں فکر کو۔ دونوں قوموں کے لیڈروں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر وہ جنگ کے خاتمے پر حکومت سے زیادہ مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے تعاون کر کے متفقہ مطالبات پیش کرنے چاہیے، یعنی کہ ایسے مطالبات جس پر دونوں جو جماعتیں ہیں وہ متفق ہوں، تو ایسے مطالبات اگر وہ پیش کریں گے تو ہی انہیں مراد جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈر ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قائد اعظم اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن تھے، یعنی کہ کانگریس کے بھی رکن تھے اور مسلم لیگ کے بھی رکن تھے۔ ان کی کوششوں سے 1915 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس بیک وقت بمبئی میں منعقد ہوئے۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے مشترکہ مفاد کی باتوں پر غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1916 میں دونوں سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے۔ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ کانگریس اور مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا کہ پہلے جو کانگریس ہے وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کے اصول کے خلاف تھی، لیکن اس کے بعد اس معاہدے میں انہوں نے کیا کیا کہ جو جداگانہ انتخاب کا اصول ہے اسے تسلیم کر لیا۔ کانگریس مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دینے پر رضامند ہو گئی۔ اصول توازن پر عمل درآمد کے سلسلے میں دونوں جماعتوں میں اتفاق ہو گیا کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اصول توازن پر عمل کریں گی، یعنی کہ توازن رکھیں گی، برابری رکھیں گی۔ اس اصول کا مقصد یہ تھا کہ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اقلیت کہتے ہیں کم کو، اکثریت زیادہ ہوتی ہے، اقلیت ہوتا ہے کم میں، وہاں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں، کہ ان کی جتنی آبادی ہے اس کے تناسب سے زیادہ نشستیں ہونی چاہیے، آبادی سے زیادہ نشستیں ہونی چاہیے۔ بے شک مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں، کم ہے، لیکن پھر بھی ان کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دینی چاہیے۔ اور جن علاقوں میں ہندو یا سکھ جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، وہاں انہیں زیادہ نشستیں دی جائیں۔ مرکزی یا صوبائی اسمبلی میں کوئی غیر سرکاری ممبر کسی دوسری قوم سے متعلق قرارداد یا بل پیش نہیں کر سکے گا، کہ ایسا ممبر جو ہے وہ غیر سرکاری جو ممبر ہے وہ دوسری قوم سے متعلق کوئی بھی قرارداد، کوئی بھی بل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی ایسا بل منظور کیا جائے گا جب تک اسے متعلقہ قوم کے 3/4 ارکان کی حمایت حاصل نہ ہو، یعنی کہ 3/4 ارکان جو ہیں وہ اگر حمایت کریں گے اس قوم کی تبھی ایسا بل منظور ہوگا، ورنہ وہ بل یا مسودہ جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا۔ لکھنؤ دو قومی نظریے کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ اب دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اس نظریے کی روح سے ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، ان کا دین و مذہب، تہذیب و ثقافت، تاریخ، زبان غرض سب کچھ مختلف ہے، یہ ایک جگہ پر اکٹھی نہیں رہ سکتی، اس لیے ایسی ریاست کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ جو ہے وہ دو قومی نظریے کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ اس کی روح سے ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتحاد کی فضا قائم ہو گئی۔ اتحاد کہتے ہیں یگانگت کو، اور دونوں نے مل کر مشترکہ مفادات کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ جدوجہد کہتے ہیں کوششیں، اور مشترکہ یعنی اکٹھے، اور مفادات یعنی فائدوں کے لیے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین یہ پہلا اور آخری سیاسی سمجھوتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ جو ہے اسی پر دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مطالبات پر متفق ہوئی تھیں، یعنی راضی ہوئی تھیں، اور اکٹھے انہوں نے اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کسی بھی بات پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ اسی معاہدے کی بدولت قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے۔
سفیر کہتے ہیں پیغام رساں کو جو پیغام لے کر جاتا ہے۔ تحریک اتحاد عالم اسلامی 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کے چند مفکرین کہتے ہیں فکر کرنے والے یا سوچنے والے نے مسلم اتحاد کے جذبے کے تحت ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو تحریک اتحاد عالم اسلامی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس میں تمام جو عالم اسلام ہے یعنی تمام اسلامی جو ممالک ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اس تحریک کا آغاز جمال الدین افغانی نے افغانستان سے کیا اور انہوں نے ہندوستان، مصر، عرب، ترکی اور فرانس کا سفر کیا۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر مصر سے محمد ابدا نے بھی اس کوشش کو آگے بڑھایا جنہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ ملک بدر کر دینا، جلا وطن کر دینا یا ملک سے نکال دینا۔ وہ شام سے ہوتے ہوئے فرانس پہنچے جہاں وہ جمال الدین افغانی کے اخبار کے ایڈیٹر بن گئے۔ ایڈیٹر کہتے ہیں مدیر کو یا پھر اشاعت کرنے والا جو ہوتا ہے۔ تحریک اتحاد عالم اسلامی میں علامہ محمد اقبال کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا اور پاکستان کا تصور دیا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری میں اسلام کی آفاقیت آفاق سے نکلا ہے، سربلندی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد کا پیغام موجود ہے۔ اب علامہ محمد اقبال نے قرآن و سنت جو ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنا کر شاعری کی اور اس شاعری سے انہوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے اسے غفلت کی نیند سے جگایا اور انہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا مقصد جو ہے وہ یاد دلایا۔ سیاسی میدان میں انہیں حصہ لینا چاہیے، یہ شعور پیدا کیا ان کے اندر۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ایسی نظمیں بھی لکھی جن میں مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ ایک نظم ہے ان کی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ بھی جو ہے اتحاد و اتفاق جو مسلمانوں میں پیدا کرنے کی تلقین کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ تحریک ریشمی رومال 1915 سے 1916 میں کچھ طلبہ اور سیاسی کارکن آزادی ہند کے لیے کام کرنے کی غرض سے افغانستان پہنچے۔ ان میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہندوؤں، جرمنوں اور ترکوں پر مشتمل ایک اور وفد بھی کابل پہنچا جس کا مقصد افغان حکومت کو برصغیر پر حملے کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ عبید اللہ سندھی جو کابل میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے، عبید اللہ سندھی جو ہے وہ بھی ہندوستان سے جو ہے وہ ہجرت کر کے افغانستان پہنچے تھے تاکہ وہ آزادی ہند کے لیے کام کر سکیں۔ تو جو کابل میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے حجاز میں مقیم محمود الحسن کو ایک ریشمی رومال پر خفیہ پیغام لکھ کر بھیجا جس میں انہوں نے اپنی تمام جہادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا، یعنی اپنی تمام سرگرمیاں آگے انہوں نے کیا لائے عمل ہے اس سب سے آگاہ کیا انہیں، اور یہ بتایا کہ افغان حکومت برصغیر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ رومال شیخ عبدالحق کو دیا گیا کہ وہ اس کو حجاز میں مقیم محمود الحسن تک کسی خاص شخص کے ذریعے پہنچائے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ رومال جو ہے وہ انگریز حکومت کے کارندوں کے ہاتھ لگ گیا، یعنی ان کے نمائندوں کے ہاتھ لگ گیا، جس سے یہ سازش کھل کر حکومت کے سامنے آ گئی۔ اب وہ جو بھی جہادی سرگرمیاں ہو رہی تھیں یا جو ان کا لائحہ عمل تھا وہ سب کھل کر انگریز حکومت کے سامنے آ گیا۔ حکومت نے بروقت اقدام اٹھا کر اس سازش کو ناکام بنا دیا، اس لیے اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت تھی۔ اب اس سلطنت میں جو مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ بھی شامل تھا۔ اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات بھی شامل تھے۔ اس طرح سلطان ترکی کے لیے جو خلیفہ بھی کہلاتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں بڑی عقیدت تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ شریف مکہ اور دوسرے کئی مقامی خاندان انگریزوں سے مل گئے۔ خطرہ تھا کہ کہیں انگریز جنگی کارروائیوں کے دوران مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کریں۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس میں مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی شامل تھے۔ ظاہری بات ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ مسلمانوں کے بہت مقدس مقامات ہیں، اس کے علاوہ بھی تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اس جنگی کارروائیوں کے درمیان جو ہے ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ تو چنانچہ جنوبی ایشیا کے جو مسلمانوں نے انگریز حکمرانوں سے اس سلسلے میں وضاحت چاہی۔ انگریزوں نے یقین دلایا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات محفوظ رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔
اس صورتحال سے برصغیر کے مسلمان تڑپ اٹھے. انہوں نے ترکوں کی حمایت میں تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کی جاتی ہے. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں انگریزوں نے اس کی بے حرمتی کی، تو جو مسلمان ہیں وہ یکجا ہو گئے، وہ سب تڑپ اٹھے اور انہوں نے کیا کیا کہ ترکوں کی حمایت میں ایک تحریک چلائی جو تاریخ میں کیا ہوا کہ تحریک خلافت کے نام سے یاد کی جاتی ہے. مجلس خلافت کا قیام ستمبر 1919 کو عمل میں لایا گیا. اس کا مقصد تھا کہ ترکی کی علاقائی سالمیت کہتے ہیں سلامتی کو، اور خلافت برقرار رہے اور مقامات مقدسہ اس کے پاس رہیں. مقامات مقدسہ یعنی مقدس مقامات جو ہیں وہ ان کے پاس ہی رہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی سالمیت ہے یعنی سلامتی ہے وہ بھی رہے، اور خلافت بھی مسلمانوں کے ہی پاس رہے. جب ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان ایک عظیم اور پرجوش تحریک چلا رہے ہیں تو گاندھی نے انگریز کی مخالفت میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اب یہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت اکٹھے ہو گئے اور بہت پرجوش ہو کر ایک تحریک چلا رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ جو گاندھی ہے اس نے کیا کیا مسلمانوں کا ساتھ دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہو گیا. وہ محض مسلمانوں کی توانائی کو ہندو مقاصد اور ذاتی شہرت کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. اب یہاں پہ بھی اس کا اپنا ہی مقصد تھا کہ وہ اپنی مفادات کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. تحریک میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی پیش تھے. دونوں بھائی علی برادران کے نام سے مشہور ہوئے. مولانا ظفر علی خان نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تحریک خلافت منظم انداز سے اپنے زوروں پر تھی کہ گاندھی نے اچانک تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا کہ وہ منظم انداز میں جو ہے وہ اپنے چل رہی تھی تحریک، لیکن گاندھی نے کیا کیا کہ اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا کہ یہ تحریک جو اب ختم ہو گئی. اس سے مسلمانوں کو دھچکا لگا. 1924 میں ترکی کے سربراہ کمال اتا ترک نے خلیفہ کے عہدے کو ہی ختم کر دیا، یعنی انہوں نے خلیفہ کا عہدہ ہی ہٹا دیا. تحریک خلافت کے دوران ہندو مسلم اتحاد بہت مثالی رہا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ بہت اکٹھے مل جل کر انہوں نے کام کیا اور بہت اتحاد کے ساتھ وہ رہے. ہندو مسلم بھائی کے خوب نعرے لگے اور دونوں ایک ہی گلاس میں پانی پینے لگے. اب یہ محاورتاً استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ساتھ تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ لائن یوز کیا کہ دونوں ایک ہی گلاس سے پانی پینے لگے. مگر اس تحریک کے خاتمے کے بعد ہندوؤں کی مسلمان دشمنی پلٹ آئی، یعنی کہ وہ اس تحریک کا جیسے خاتمہ ہوا تو وہ مسلمان کے دوبارہ سے ہندو دشمن بن گئے. یعنی کہ کیا ہوا کہ جو ہندو تھے وہ اپنے مفادات دیکھتے تھے، جہاں پہ انہیں فائدہ لگتا تھا وہاں پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، جہاں پہ انہیں لگتا تھا کہ انہیں جو یہاں سے فائدہ نہیں مل رہا تو وہ کیا کرتے تھے، انگریزوں کے ساتھ ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے اس تحریک میں انہیں لگا کہ انہیں جو اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہیے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. پھر جیسے ہی یہ تحریک ختم ہو گئی تو دوبارہ سے ان کی جو دشمنی ہے وہ پلٹ آئی. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کوسچن نمبر 4, 5 اور 6 اپنی کاپیز پر لکھنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے. کوسچن نمبر 4 ہے آپ کا برصغیر میں شروع ہونے والی تحریک خلافت کی وضاحت کریں. کوسچن نمبر 5 تحریک سول نافرمانی اور اس کے ہندو مسلم اتحاد پر اثرات کا جائزہ لیں. کوسچن نمبر 6 کانگریس کا قیام اور مقاصد بیان کریں. تو یہ آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے. انگلش اور اردو دونوں میں آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے، تو جنہوں نے انگلش میں رکھا ہے وہ انگلش میں لکھیں گے اور جنہوں نے اردو میں رکھا ہے تو وہ اردو میں لکھیں گے.